جی کوئی سوال آپ کہیے. تحریر فرمایا ہے کہ مسجد کی بالائی منزل پر ہال کے چوتھائی حصے کو لکڑی کی عارضی دیوار بنا کے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ضرورت کے تحت بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی تھا اور منع بھی نہیں فرمایا. ایک حصہ بطور اسٹور استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک ہے. اب کوئی شخص 2 نمازوں کے درمیانی اوقات اس کمرے میں گزارتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ لوگوں کو میں اپنے شر سے بچا کے رکھوں، یا خیر کے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے لیے سکون اختیار کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس کمرے میں نماز تلاوت قرآن سب درست ہے. نماز سے مراد نفل وغیرہ ہوں گے، سنتیں ہوں گی، کیونکہ فرض نماز تو پھر جماعت کے ساتھ آ کے پڑھے گا نا. کمرے کو لائبریری کے طور پہ استعمال کرنا رمضان شریف میں معتکفین کا، یہ سب امور درست، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو مسجد ہے یہ ضروریات کے لیے ہے نا، عبادت کی ضروریات کے لیے. پھر نماز اس میں چونکہ سب سے اہم حصہ ہے، اس لیے اسے رکھا گیا. تو مسجد میں اس طرح کا کمرہ الگ سے بنا لینا جہاں مسجد ہی کی ضروریات کا خیال کیا جاتا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جیسے جمعہ آتا ہے، اب تو عید بھی خیر سے لوگ مسجدوں میں پڑھنے لگے ہیں، تو اس سے کسی کو تکلیف تنگی نہ ہو، تو حد الوسع اس کا بندوبست کر لیا جائے، باقی کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ چیزیں مسلمانوں ہی کے لیے ہیں، مسلمانوں ہی کی راحت کے لیے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مسجد تنگ پڑ جائے اور راستہ زیادہ چوڑا ہو، لمبا ہو، اور محلے والے اتفاق کر لیں کہ راستے کا کچھ حصہ مسجد میں شامل کر دیا جائے، تو یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اب بہت سے سوالات پوچھے گئے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ نماز پڑھی گئی 6:31 پہ اور 6:38 پہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو عصر کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ عصر کی نماز ہو گئی، اور شدید ناگواری کراہت کے ساتھ ہوئی. عصر کا صحیح ترین وقت وہ شروع ہوتا ہے جب ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اور حرم محترم میں، حرمین شریفین میں اذان ہوتی ہے، تو ظہر کا وقت اس وقت ختم ہو کے عصر اس وقت شروع ہو جاتی ہے. عصر کا پہلا وقت یہ، کسی آدمی نے سفر کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سونا چاہتا ہے، لیٹنا چاہتا ہے، اگرچہ عصر کے بعد سونے کو بعض فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، لیکن کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ عصر کو اس وقت میں پڑھے اور سو جائے، عصر کو اس وقت میں پڑھے اور سفر کر لے. تو عصر کا ابتدائی وقت تو یہ ہے، کیونکہ آپ نے سوال میں تحریر فرمایا کہ اصول کی بات بھی عرض کریں، تو اصول یہ ہے
اور عصر کا انتہائی وقت غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے وہ نماز پڑھ لے، اور پہلا وقت تو وہ ہو گیا۔ اور عصر کا صحیح ترین سنت کے مطابق سب سے زیادہ ثواب کا وقت وہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیک غروب آفتاب مثلاً 7 بجے ہو رہا ہے تو 6 بجے اذان دی جائے، 5-7 منٹ اذان میں لگ جاتے ہیں، 5-7 منٹ وضو میں لگ جاتے ہیں، آ کر 6:15 بجے نماز پڑھا دی جائے۔ یہ جو عصر کا وقت ہے نا، پون گھنٹہ پہلے فرض کو پڑھنا یا 1 گھنٹہ پہلے اس کی تیاری کرنا، اذان دینا، یہ عصر کا صحیح ترین وقت ہے، سب سے زیادہ ثواب اس میں حنفی فقہا کے نزدیک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں عصر پڑھا کرتے تھے۔ روایات وہ بھی ہیں اور روایات یہ بھی ہیں۔ اب عصر کا تیسرا وقت ہے، عصر کا تیسرا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا تیسرا، خیر شروع تو پہلے ہی ہو گیا، پھر درمیان میں وہ حصہ آ گیا جو بہت اچھا ہے، پھر اس کے بعد عصر کا آخری 2 وقت ہیں جو مکروہ ہیں۔ عصر کا پہلا جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج کے ڈوبنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے، اور اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی سورج کو دیکھے اور آنکھیں ٹک جائیں، نظر اس پہ جب ٹکنے لگے بس یہ علامت ہے کہ اب عصر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اب جتنا جتنا پیلاہٹ اس میں بڑھتی جائے گی، جتنا جتنا وہ غروب کے قریب ہوتا جائے گا، اتنی کراہت بھی بڑھتی جائے گی۔ کوئی آدمی، جیسے آپ نے تحریر فرمایا ہے، اگر وہ آدمی نے اس وقت نماز پڑھی ہے 6:31 پہ تو نماز اس کی ہو گئی، قضا کرنے سے پھر بھی اچھی ہے، لیکن شدید کراہت کے ساتھ شریعت ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر ہی کے متعلق کہا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں پکا منافق بتاؤں؟ عرض کیا گیا ضرور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس منافق کو دیکھو جو بیٹھا رہتا ہے اور نماز عصر کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج میں پلاہٹ شروع ہوتی ہے تو اٹھ کے جاتا ہے، وَنَقَرَ كَنَقْرَ الدِّيقِ، ایسے سجدے ٹکا کے کرتا ہے جیسے مرغا چونچ مارتا ہے زمین پہ۔ فرمایا یہ ہے منافق آدمی، اور اس کی نماز فرشتے لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ لے جاؤ، اللہ کو اس نماز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فات صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت سب برباد ہو گیا، بیوی بچے مر گئے، کاروبار لٹ گیا، زندگی تباہ ہو گئی۔ فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی ساری دنیا برباد ہوگی۔ اسی لیے تو قرآن بھی اس نماز کے متعلق خاص طور پہ کہتا ہے کہ اگر تم نے قسم کھلانی ہو نا کسی کو کہ قسم کھاؤ، تو اللہ نے فرمایا من بعد صلاۃ العصر، عصر کے نماز کے بعد اسے کہو قسم کھائے، اس لیے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے نا یہ کام وام کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کو اصلاً رکھا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ 6:15 بجے عصر کی نماز شروع کر لی، 6:20 پہ پوری، 25 پہ پوری، 35 منٹ 40 منٹ رہ گئے تھے، یہ غروب آفتاب تک بیٹھ کے اب اللہ کی یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، یہ مومن کا کام ہے۔ اسی لیے تابعین کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عصر پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کو ایسے یاد کر رہے ہوتے تھے، خدا کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ کدوی النخل، جیسے شہد کی مکھیاں ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، ایسے آواز گونج رہی ہوتی تھی مسجد میں، آہستہ 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 سب لوگ اللہ کو یاد کرتے۔ اس لیے عصر کے بعد کا وقت اس میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، عصر کے بعد کا وقت، اور ایک گناہ سے بچنا چاہیے صبح صادق سے بالکل پہلے، تہجد کا جو وقت ہے نا اس وقت بھی اللہ کا خاص کرم نظر عنایت ہوتی ہے، اور ایک اس عصر کے وقت نظر عنایت ہوتی ہے۔ مہربانی فرماتے ہیں بہت بچنا چاہیے ان 2 وقتوں سے اور 4 مہینوں سے۔ ان 4 مہینوں میں بھی جو گناہ کرتا ہے نا مارا جاتا ہے۔ رجب یہ جو ابھی گزرا ہے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، نہیں
ذیقعد ذیلحج محرم، ذیقعد ذیلحج محرم ثلاث متوالیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذیقعد ذیلحج اور محرم 3 مہینے وہ اور ایک یہ، ان 4 کا فرمایا بچو ان سے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگو اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا ان 4 مہینوں میں، خدا کی خاص رحمت ہے۔ اللہ نے کہا ان 4 مہینوں کو میں نے اس وقت سے عزت دی ہے جس وقت میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ طہارت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وضو میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یا ہے یا نہیں ہے، شک کچھ چیز نہیں۔ ایک آدمی کو شک ہو گیا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اس شک پہ قسم کھائے، اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ میرا وضو نہیں ہے، اتنا یقین ہے نہیں ہے نا، ہے، فضول بات نہ کرے، وضو ہے، قسم کھا سکتا ہے میرا وضو بالکل ٹھیک۔ شک جو ہے شریعت نے کچھ چیزوں میں شک کا اعتبار کیا ہے، نسب میں شک کا اعتبار ہو جاتا ہے، عورت کہہ دے کہ میں نے اس بچی کو دودھ پلایا ہے تو وہ رشتے جو ہیں اس پہ اثر پڑے گا۔ طہارت پاکیزگی کبھی بھی شک میں نہ پڑے، شیطان بہت خراب کرتا ہے اس سے۔ بیٹا بیٹی اور والد گھر میں جماعت کرائیں تو سب سے پہلے والد کھڑے ہوں، پھر ان کے پیچھے بیٹا کھڑا ہو، پھر اس کے پیچھے بیٹی کھڑی ہو صف کے فاصلے سے، اور بعض فقہا کے نزدیک والد پھر ان سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے 2 قدم 4 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹا، اور پھر بیٹی الگ مستقل صف میں کھڑی ہوں۔ اچھا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے اس پہ ہی کہ واٹس ایپ پہ کہ عصر کی نماز کا تھا، ایک یہ کہ قرآن پاک کو جیب میں رکھنا، پاکٹ میں رکھنا اور پینٹ میں رکھنا، تو نہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ ممکن ہے شرعاً اس میں کچھ گنجائش نکل بھی آئے، لیکن آدمی ادب اور احترام، موبائل میں بھی قرآن پاک رکھتے ہیں، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، تو ادب احترام جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اگر بیک پاکٹ میں ڈال لیا اور بیٹھ گیا تو پھر یہ چیزیں سمجھنی چاہیے نا، تو اس لیے پاکٹس میں پینٹ کی نہ رکھے قرآن کریم، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ادب اور احترام کر سکتا ہے اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیک پاکٹ کے بجائے فرنٹ کے جو پاکٹس ہیں ان میں رکھے تلاوت کرتا رہے، ترجمہ پڑھتا رہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ادب ضروری ہے۔ رہ گیا انٹرنیٹ اس پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ جو قرآن پاک آ جاتا ہے، یہ اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ سمجھیے کہ جیب میں جو چیز ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز کا حکم، اور اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی پہ لکھی گئی کسی چیز کا حکم ہے۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پانی پہ کوئی آدمی طلاق لکھتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے طلاق لکھی اور ریت، ہوا چل رہی تھی آندھی اور ریت اڑا کر لے گئی، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی طلاق نہیں۔ اسی طرح یہ جو چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے آتی ہیں، ان میں قرآن پاک ہے، اس کو چھوا، ورق کو پلٹا، تو اس پہ وضو کا حکم لاگو نہیں ہوتا، وضو ہونا نہ ہونا سب صحیح ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو قرآن پاک آتا ہے اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور سوال بھی کیا گیا تھا کہ بچے جو پیدا ہوئے ہیں تو بچوں کا سانس نہیں تھا، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ انڈیا سے کسی نے سوال پوچھا ہے۔ تو دیکھیے بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اگر سانس کی شہادت نہ ملے تو وہ میت ہے، وہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے، بس صرف اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو نہلایا جائے، گندگی اس کے جسم سے دور کی جائے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے بس، کیونکہ وہ میت ہے نا۔ اسی طرح بسا اوقات ابارشن ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو جتنے انسانی اعضاء بچے کے بن گئے ہوں انہیں کپڑے میں لپیٹ کے مٹی میں دفن کر دینا چاہیے، کوڑے پہ جو پھینک جاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کا نام رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جتنے بھی بچے ہیں یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے، تو ایک عورت کے بچے اسی طرح ضائع ہو جاتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں
کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر، جب جن لوگوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں نا، جب وہ قیامت میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو ان کے بچے یہ والے پہلے سے جنت میں موجود ہوں گے، اور یہ اپنی حساب کتاب میں ہوں گے، اور بچے آواز دیں گے کہ پروردگار یہ میری ماں آ گئی، اللہ میرا باپ آ گیا، اللہ انہیں جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے بچے بلا رہے ہیں، اور تم جا کے دیکھ لو جنت کے کس دروازے پہ وہ کھڑے ہیں، اور جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ بارشن کوئی چھوٹی چیز ہے؟ بچوں کا مردہ پیدا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب ایسی عورت سے ہٹ جاتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور اگر لیڈی ڈاکٹر وہ ایسے کیسز ماں کو نہ بتایا جائے کہ یہ مرحلہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ماں کو جب بتائیں گے کہ یہ چیز ضائع ہو گئی ہے تو ماں کو دکھ پہنچے گا۔ یہ لیڈی ڈاکٹرز جانتی ہیں کہ کبھی وہ ایسے مرحلے میں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے بچہ جس مرحلے کا خود ماں کو اندازہ نہیں ہوتا، لیڈی ڈاکٹر سمجھتی ہیں، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ڈاکٹرز کبھی بھی مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے جس میں سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب تم کسی کی عیادت کو جاؤ نا تو اسے اچھی امید دلایا کرو۔ فرمایا جب عیادت کو جاؤ تو اس کو صحت کی، زندگی کی امید دلاؤ، اور باقی ہونا اس کے ساتھ وہی کچھ ہے جو اللہ نے طے کر دی، منع فرمایا۔ اسی لیے منع کیا ہے موت کی تمنا سے بھی، لا یتمنن احدکم من الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا، یقیناً نہیں مانگے گا موت اللہ سے۔ اگر وہ خیر پہ ہے تو اللہ اس کی خیر میں اضافہ کر دے گا، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو خدا اسے توبہ کی توفیق دے گا، وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کوئی ٹھکانہ نہ رہے موت کے علاوہ تو یہ کہا کرو کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات غیر لی، اللہ زندگی دے اس وقت تک جب تک زندگی اچھی ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور اللہ موت دے دے جب موت اچھی۔ اسی لیے جو بڑے لوگوں سے موت کا مانگنا آیا ہے نا وہ اور چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کی تھی، قرآن میں آیا ہے نا، انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے حکومت دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ اتنا انعام فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہوں، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، توفنی مسلمن، اللہ اب اسلام کی حالت میں موت دے دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ صالح لوگوں سے ملا دے۔ یہ جو موت کی تمنا ہے نا یہ آخری عمر میں پیدا ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ساری عمر کھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے کسی طرح اب لقاء ہو، کسی طرح زیارت ہو، کسی طرح پہنچوں، کسی طرح پاؤں مبارک چوموں، کسی طرح حاضری لگواؤں، کیونکہ کب تک انتظار کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا اللہ بس اب چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتی رہتی تھی کہ اختیار دیا جاتا ہے نبی کو موت سے پہلے، تو جس وقت وفات میں آپ نے یہ جملہ فرمایا نا جس دن کہ اللہ نہیں اب آپ کے پاس آنا ہے، میں سمجھ گئی کہ اب اختیار دیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں اب آپ کے پاس آنا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ اللہ اب موت دے دے۔ اور بہت سے لوگ، اس لیے نہیں بتانا چاہیے ماں کو، بہتر یہی ہے، کیوں کسی کے دکھ میں اضافہ کرنا۔ اسی طرح ڈاکٹرز کو چاہیے امید، اچھی بات، روشن پہلو، اچھی چیز سامنے رکھنا، ہمیشہ زندگی میں یہ غالب رہنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں نا یہ کوئی معمولی سا گناہ نہیں کرتے، یہ ساری افغانستان کی جنگ جو ہے نا اس کی بنیادوں میں ایک بنیاد نفرت ہے۔
مولوی صوفی، اس کا کیا قصور ہے؟ یہی نا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، حقارت۔ اب تو کم کہتے ہیں، یہ 70-80 میں بہت بہت ایسے بک بک ہوتی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ نفرت اور انتقام کی آگ ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے۔ ایک اور سوال کی صاحب نے پوچھا ہے، اور بات کی ہے کہ صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری ابھی پڑھی ہے، انہوں نے پہلے تو کوئی بخاری نہیں پڑھتا تھا۔ حوالہ صحیح ہے، اور انہوں نے اس کی مثال جو دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب کس معنی میں آتا ہے؟ عربی میں سبا کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی تو پڑھ لینا چاہیے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ ہم ایک دن پوری تقریر کریں گالیوں پہ کہ گالی کا مقام کیا ہے، کسی دن بتائیں کہ یہ گالی ہوتی کیا ہے۔ ولیعوذ باللہ، گالی نکالیں گے تم؟ سبا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ صحیح بخاری میں جو لفظ آیا ہے نا وہ دیکھیے، اور بخاری شریف میں یہ آیا ہے کہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہ دونوں حاضر ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور زمین کے ایک ٹکڑے کا مسئلہ تھا، اور یہ زمین وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں چھوڑی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اس کا ترجمہ گالی کہاں سے بن گیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی برائی بیان کی، دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے اور ابو طالب سے چھوٹے تھے، اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو بھتیجا اور چچا دونوں حاضر ہوئے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ مثلا بخاری کے شراح نے اس کی مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کہا ہوگا کہ چچا آپ تو ہجرت بھی آخر پہ کر کے آئے تھے، آپ سے تو پہلے ہجرت بھی نہیں ہو سکی۔ یہ گالی ہے، تانا دیا، بس اتنی بات تھی۔ اگر سب کا ترجمہ گالی سے کرنا ہے نا تو ہم اس سے بڑی مثال دیں۔ موطا امام مالک میں آیا ہے، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا دیکھو آگے ایک چشمہ تمہیں ملے گا، پانی خوب اس میں بہ رہا ہوگا، بہت اچھا اور صاف، لیکن خبردار چکھنا نہیں ہے جب تک کہ اس چشمے پہ میں خود نہ پہنچاؤں۔ دن چڑھا، دھوپ تھی شدید، دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جا کے پانی پی لیا۔ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، آپ نے آثار دیکھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کسی نے پانی پیا، تو آپ نے کہا کس سے پانی پیا؟ دو آدمیوں کو پیش کیا گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کیا کہ فَصَبَّهُمَا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کیا۔ اگر سب کا ترجمہ گالی ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے؟ اے ہوش کرو یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، یہ ترجمہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں آپ نہیں دیکھتے ترجمہ کیسے وقت اور وقت کے ساتھ بدلتا ہے؟ روز آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جو ضال گمراہ ہوئے۔ ضال کا ترجمہ گمراہ ہو گیا نا۔ آگے چلو، یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا آپ جو یوسف اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں نا، آپ پرانی، اب کیا ترجمہ کروں، گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں گمراہی ترجمہ ہو نہیں سکتا، بچے کیسے، کیا گمراہی ہے؟ بیٹے کو یاد کرنا کوئی گمراہی کی بات ہے؟
اس کا ترجمہ کریں گے کہ والد آپ پرانے خیال کو کر رہے ہیں، آپ پرانے خیال میں آ گئے ہیں، آپ پر خیالات کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک یہی ضلال کا لفظ قرآن نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تم اس وحی سے پہلے سب کے سب کیا کہیں گمراہ تھے۔ حج کے احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے، اللہ نے کہا ہے تم سب کے سب ناواقف تھے، ہے وہی ایک ہی لفظ، ترجمہ دیکھا کیسے بدلتا ہے۔ اور آخری بات کریں، یہی لفظ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو وَلِيَعْوذُ بِاللَّہ، کوئی کر سکتا ہے ترجمہ گمراہ پایا سو خدا نے ہدایت دی، ایمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے لیے مضطرب پایا، فہدا اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا، فہدا آپ کو راہ دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی محبت میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے، بہت چیزیں تھیں ایسی حدیث میں آئیں، تو اس لیے سب کا ترجمہ گالی سے کرنا یہ عربی ادب سے ناواقف ہونے کی اور ترجمے کے آداب سے ناواقف ہونے کی دلیل۔ اور کیا سوال؟ مسجد میں قرآن پاک ہونے کے باوجود لوگ موبائل پہ پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ مسجد میں قرآن پاک ہونے کے باوجود موبائل پہ پڑھتے ہیں تو کسی سہولت سے اگر پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، حرج کچھ بھی نہیں۔ ایک سوال اور بھی تھا، بھئی دیکھ لیتے ہیں۔ کسی صاحب نے رفع یدین کے متعلق پوچھا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے وغیرہ وغیرہ رفع یدین کرنا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی، دونوں طرف روایات موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ بھی روایات آتی ہیں، اور نہیں کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا، پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے آغاز میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر اسی کی تعلیم دی، لوگوں نے انہیں دیکھا، لوگوں نے انہی سے نماز سیکھی، اور وہی چیز تھی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے دیکھی، پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اسود اور علقمہ نے دیکھی، اور اسود اور علقمہ کے بعد نخعی نے دیکھی، اور نخعی کے بعد حماد نے، اور امام ابو حنیفہ، اور پھر امام ابو یوسف اور محمد نے دیکھی، اور ہم تک یہی پہنچے۔ یہ جتنا کوفہ کے فقہا ہیں نا اور کوفی فقہ ہے، ان سب پہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا غلبہ ہے۔ اہل مدینہ رفع یدین کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے ایک بار اور باندھ لیے، اور بس اس کے بعد انہوں نے نہیں اٹھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اوپر سے چلتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جانے کے بعد، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، 3 ہو گئی۔ چوتھی مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ 5ویں مرتبہ جب کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے پھر کرتے، 6ٹھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے۔ یہ 6-7 مواقع حدیث کی سب کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔
اہل تشیع نے کہیں نسخ نہیں مانا، وہ کہتے ہیں کوئی منسوخ نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ اٹھائے ہیں ہم ہاتھ اٹھائیں گے، کینسل ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے شیعہ کو آپ دیکھیں نا نماز پڑھتے ہوئے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے ایسے ایسے 3 مرتبہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ 2 رکعتوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ یہی احادیث اور روایات امام احمد ابن حنبل تک رحمۃ اللہ تک پہنچی تو امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے تھے، سلام سے پہلے بھی رفع یدین چھوڑ دیا تھا، باقی جگہوں پہ انہوں نے قائم رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رفع یدین اور کم کر دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سرے سے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے تھے اور باندھ لیتے تھے، کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کے ساتھ کچھ نہیں، چھٹی۔ اب تک آپ مالکیوں کو دیکھیں، وہ پہلی مرتبہ میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، اب کچھ مالکی پیدا ہو گئے ہیں، وگرنہ کوئی مالکی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ حنفیوں کے ہاں جب یہ احادیث آئی ہیں تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو، اسی لیے کسی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے، پھر اسود اور علقمہ اور ان کے بعد کی پشت جو آئی ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ایک قبیلے کے ہیں، ماموں بھانجے، اتنے عبادت گزار تھے، اتنا خدا کو یاد کرنے والے تھے کہ اسود اور علقمہ رو رو کے اللہ کی یاد میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں جاتی رہی تھی۔ ایک ان میں سے نابینا ہو گئے تھے اور دوسرے جو تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً پوچھا یا کس نے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو عرض کیا گیا کہ حضرت یہ روزے رکھتے ہیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ یہ مدینہ منورہ جاتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے غالباً مسائل پوچھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا آدمی ان سے کہتا تھا کہ تمہارے یہاں عبداللہ ہے نا، اس سے کیا فتویٰ دیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صرف ایک فتوے میں رجوع کرنا پڑا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی مسئلوں میں عبداللہ ابن مسعود کی طرف جانا پڑا ہے کہ ابن مسعود سے ہی کہتے ہیں میں اپنے اس فتوے کو چھوڑتا ہوں۔ علم کے اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے علم کے اعتبار کہیں آگے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نا، ابن مسعود نے ایک جملہ فرمایا تھا کمال کا، آپ نے فرمایا ابن مسعود آؤ، اور آپ نے فرمایا معلم الخیر، ابن مسعود لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا۔ ایک مرتبہ فرمایا میری امت کا معلم، علم دینے والا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کنیف، چھوٹا سا بچہ، لڑکا ہی تو ہے، قد چھوٹا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تھے اتنے دبلے تھے، صحرا میں جب ہوا چلتی تھی تو ہم ابن مسعود پر چادر ڈال دیتے تھے کہ کہیں ہوا اڑا کے نہ لے جائے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹا سا بچہ، ملی العلم، برتن چھوٹا سا ہے اور علم سے لبریز ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابن مسعود کو دیکھ کے ہنسنے لگے کہ کتنی چھوٹی عمر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ابن مسعود کو دیکھ رہے ہو، اس کی ایک ران، ایک ٹانگ قیامت میں خدا اگر عدل کے پلڑے میں رکھ دے اور احد پہاڑ اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ گئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی، ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور بس۔ ابراہیم نخعی سے کسی نے کہا کہ ابراہیم آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں فلاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک دیہاتی صحابی کا اس نے نام لیا کہ وہ دیہات سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا۔ تو ابراہیم نخعی کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ابن مسعود جو ساری زندگی ساتھ رہے انہوں نے تو نہ دیکھا، اور اسود اور علقمہ کو کچھ نظر نہ آیا، اور ایک دیہات سے اٹھ کے آنے والا آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا ہی نہیں تھا، میں کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ ابراہیم نخعی
رحمہ اللہ، ہر حدیث کی کتاب میں ان کی روایت آتی، اتنے بڑے آدمی تھے، نماز پڑھاتے تھے، مسجد کے کسی ستون کے پاس بیٹھتے تھے، اور جو ہی 3 سے چوتھا آدمی ہوا اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ فرماتے تھے مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی میرے متعلق یہ کہے کہ مسجد میں اس کا حلقہ ہوتا ہے۔ جنازہ ہوا تو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا کہ ہم 7 یا 8 آدمی تھے جنہوں نے ابراہیم کا جنازہ پڑھا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور بات یاد آتی، چلو کر ہی دیتے ہیں، ان کے زمانے میں ابراہیم نام کے اور بڑے بزرگ تھے، وہ بنو امیہ پہ بڑی تنقید کرتے تھے اور مستند اولیاء کرام میں سے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے، اور یہ ابراہیم نخعی جو تھے فقیہ، اتنے بڑے آدمی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ حجاج ابن یوسف کافر ہے، اور حجاج ابن یوسف کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں قتل کرنا ضروری۔ اس فتوے پہ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں ان کو قتل کرو، چنانچہ قتل کیے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے لیے جینا دشوار ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا بلاؤ اس انس کو۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ پر حجاج ابن یوسف نے مہریں لگوائیں ان کی گردن پہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین اب شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر، اس نے کہا اس ابن عمر سے بھی میری جان چھڑاؤ۔ زہر سے بھرا ہوا ایک نیزہ ایک نوکر کو دیا اور کہا ابن عمر جب طواف کر رہے ہو نا تو ان کے پاؤں پہ مار دینا زہر تاکہ جسم میں چلا جائے، مر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رش تھی کیا ہوا۔ اسی لیے حجاج ابن یوسف جب عیادت کو حاضر ہوا تو اس نے کہا حضرت آپ کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، جس سے یہ سارا کھیل کھیلا ہے وہی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیسی طبیعت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حجاج کو کافر کہتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابراہیم نخعی کو پکڑو اور اسے مارو، سر لے آؤ۔ اس زمانے میں ابراہیم غالباً تیمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے۔ ایک فوجی کے ہتھے چڑھ گئے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ ان کا ابراہیم۔ اس نے کہا اچھا تم ابراہیم ہو اور تم کہتے ہو حجاج ابن یوسف کو کافر، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے پکڑا انہیں اور لے کے جیل میں۔ جیل کیا ہوتی تھی؟ صحرا میں ایک گول دائرہ 15-20 فٹ اوپر دیوار گول دائرے کی کھینچ دیتے تھے اور اوپر سے جا کر روزانہ روٹیاں پھینک دیتے تھے۔ دروازہ تھا، دروازہ بند، تالا لگ گیا، اندر مرتا ہے، جیتا ہے، ریت پہ تپتا ہے، ٹھنڈک لگتی، کچھ ہوتا ہے، مرو اندر۔ حجاج ابن یوسف نے خواب دیکھا، اسے کسی نے کہا کہ اللہ کا دوست مر گیا ہے، اتنا تو کرو کہ اس کا جنازہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کون مر گیا آج شہر میں، ذرا دیکھو۔ اس نے کہا قیدیوں کو دیکھو۔ قیدیوں میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، انہیں کس نے قید کر دیا؟ فوج نے کہا ہم نے کیا۔ کیوں کیا؟ تو جو موت کے وقت ابراہیم کے پاس تھے نا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور حجاج کو پتہ چل جائے تو مجھے رہا کر دے گا، میرا حجاج کا کیا لینا دینا ہے۔ لیکن جب مجھے انہوں نے پکڑا اور ابراہیم پوچھا تو ابراہیم نخعی کے شبے میں مجھے پکڑ لیا، تو میں نے کہا میں مر جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابراہیم نخعی کو کچھ ہو گیا تو امت کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ یہ جان قربان کرنے والے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا جان نچھاور کر دیں، یہ جان نچھاور کرنے والے تھے، وفات پا گئے۔ ان نظرات کے یہاں کوئی رفع یدین نہیں تھا۔ اس لیے اپنی سلسلے میں کتابوں کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری بحث کی ہے۔ ہمارے ہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض مواقع پہ رفع یدین کے قائل ہیں۔ یہ خود دعائے قنوت جو ہے، اس دعائے قنوت میں وطر میں حنفیوں کے خود 3 مسلک ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت تحقیق، تفتیش، چھان پھٹک کے لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ یار نماز پڑھو، رفع یدین زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟
کیا حکم لگائیں؟ فرض ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ سنت غیر موقدہ جو کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے، مستحب ہے۔ اس مستحب پہ اتنی بحث، اور نماز میں خشوع و خضوع، نماز میں خدا کے سامنے رو دینا، نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس جو فرض ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، اور رفع یدین ایسی چیز آ گئی ہے اس پہ ساری توجہ لگی۔ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں رفع یدین کے قائل تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کھلے ہاتھ چھوڑ دو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا اور حنبلیوں کا فتویٰ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں نا 27ویں کو رمضان میں یہ سارے حنبلی ہاتھ وطر میں ہاتھ اٹھا کے پھر دعا مانگ رہے تھے۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ وطر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے رفع یدین ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خام خواہ اس پہ بحث اور مسلمانوں کے لیے کوئی تنگی کا سامان پیدا کیا جائے، اس سے زیادہ ضروری مسائل ہیں، ان پہ توجہ کرنی چاہیے۔